بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئٹہ پہنچتے ہی سب سے پہلے بچوں کی جو ایکسائٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ وہ واک پہ چلیں گے روز۔ یہاں پہ ایک اچھا سا ٹرینڈ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہر عمر کے لوگ، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ بڑی عمر کی خواتین واک پہ نکل آتی ہے فجر کے بعد، اور وہ دامن کوہ پہ جا کے مطلب پہاڑ کے دامن میں، اور موسم بھی اچھا ہے کیونکہ صبح صبح فجر کے بعد دھوپ نہیں ہوتی ہے، اور کیونکہ آدھی تھکن تو چلتے ہوئے دھوپ کی یا گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہاں پہ موسم بہتر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صبح فجر کے ٹائم دھوپ بھی نہیں ہوتی ہے، تو واک کرنے میں بہت ہی سہولت ہوتی ہے بڑی عمر کی عورتوں کو اور سب کو۔ تو بچوں کی ایکسائٹمنٹ ہم نے دیکھتے ہوئے کہا کہ چلو ہم بھی نکلتے ہیں، تو ہم تھوڑی دیر سے نکلے، تو مگر یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو ہم سے مطلب ہم واپس آ رہے تھے، یعنی واک کر کے واپس آ رہے تھے، تو ہم لوگ پہاڑ کے دامن میں واک کرتے ہوئے گئے، اور ساتھ ساتھ ہماری سپیڈ باقی لوگوں کی سپیڈ جتنی نہیں تھی، کیونکہ لوگ جو روز آتے ہیں وہ بس خاموشی سے تیز تیز چلتے ہیں اور تیز تیز آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہماری سپیڈ ایوریج یا تھوڑی سی بہت سلو بھی نہیں تھی، ایوریج سپیڈ سے ہم جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ادھر ادھر دائیں بائیں بھی دیکھ رہے تھے بچوں کو، کیونکہ میں تو یہاں پہ میرا ٹائم گزرا ہے بچپن سے، تو ظاہر ہے بچوں کو ان جگہوں کا ان چیزوں کا اتنا پتہ نہیں، تو جہاں جہاں جب موقع ملتا ہے کوئی بھی مطلب کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ بات یاد آتی ہے تو میں ان کو بتاتی جاتی ہوں کہ اس جگہ سے کوئی یادگار ایسی بات یا کوئی واقعہ، تو ساتھ ساتھ ہم چلتے جاتے ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے تھے جو اپنی تیز رفتار سے جاتے ہوئے ہمیں کراس کر کے اتنی تیزی سے چلے جاتے کہ ہم سے آگے ہی مطلب اوجھل ہو جاتے ہیں نظروں سے۔ بہرحال ہم آگے چلتے گئے، کیونکہ آغاز تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ ہم بہت زیادہ آگے نہیں چلیں گے، تھوڑا سا آگے جا کے پھر ہم یو ٹرن لے کے واپس آئیں گے۔ تو پھر ہم نے کافی سٹیپس یعنی کہ جتنا کہ ہماری استطاعت تھی ہم اتنا آگے گئے، پھر ہم واپس مڑے، اور واپس چلتے چلتے اور مزید ہم آرام سے تبصرے کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہم واپس آتے جا رہے تھے، اور راستے میں جنگلی پودے اور جنگلی پھول وغیرہ بھی دیکھ کے بچے کبھی یہ چیز توڑے، کبھی اس کو ہاتھ لگائے، تو پھر کتے نظر آئے تو کتوں سے ڈر ڈر کے تھوڑا ہم پیچھے پیچھے ہو رہے تھے کہ کہیں ہمیں کاٹے نہ یا ہمارے پیچھے نہ لگ جائے۔ مجھے کراچی کے کتے یاد آ رہے تھے، کیونکہ وہ ایک ٹائم تھا کہ گلی مطلب بہت سارے لوگوں کو کاٹنے کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا، تو شکر ہے کہ یہ وہ والے نہیں تھے، تو تھے ادھر ادھر، مگر یہ کہ کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی، نہ ہی کوئی لوگ گھبرا رہے تھے، بس ہم تھوڑا سا گھبرا رہے تھے کہ کہیں ہمارے پیچھے نہ لگ جائے۔ تو کوئٹہ میں ایک بہت اچھا ٹرینڈ ہے۔ کوئٹہ ایک بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے ایک وادی ہے، اور وادی جو ہوتی ہے وہ چاروں طرف سے پہاڑ میں گھری ہوئی جگہ ہوتی ہے، تو ہم جدھر مڑتے ہیں ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں، پہاڑوں کا ایک سلسلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو یوں پورا راؤنڈ شیپ میں پہاڑ ہے، اور بیچ میں ایک پیالے کی طرح ہے کوئٹہ کی وادی، بہت سو کو پتہ بھی ہے۔ اور تو یہاں کا ابھی بھی مئی کا مہینہ تقریباً آدھا ہو چکا ہے، تو یہاں پہ موسم پنجاب اور سندھ کی بنسبت کئی زیادہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے، تو بہت پنکھا ہلکا چلتا ہے، اور بعض اوقات تو جیسے میری والدہ تھوڑی سی مطلب ان کو ایسا فجر کے ٹائم یا آدھی رات کو تو وہ پنکھا چلاتی بھی نہیں ہے، تو ایسا موسم ہے۔ اور راستے میں ہمیں بہت سارے یہ توت کے درخت نظر آئے، سفید والے توت اور شہتوت، تو کئی لوگ راستے میں رک رک کے درخت کی شاخوں کو تھوڑا سا ہلا کے توت اتار کے کھا بھی رہے تھے، لیکن زیادہ توت ابھی کچے تھے، مطلب ابھی گلابی نہیں ہوئے تھے، ابھی تھوڑے سے سفید تھے، تو ادھر کوئٹہ میں توت کی بھی بہت زیادہ مطلب بہت اچھا اس کا آب و ہوا ہے میرے خیال میں، تو وہ ہر جگہ توت کے درخت اس جگہ کافی نظر آئے۔ راستے میں ایک چھوٹا سا یہ پانی نکلتا ہوا، پتہ نہیں پانی کہاں سے آ رہا ہے یہ نہیں پتہ، تو یہاں پر وہ جو جنگلی پھول توڑے تھے
میرے بیٹے نے وہ پانی میں رکھ دیا اور بہت اچھا ہاتھ واتھ بھی تھوڑا سا ٹھنڈا پانی تھا، تو اپنا چہرہ اور ہاتھ واتھ گیلا کر کے پھر آگے ہم روانہ ہوئے۔ یہ سارے توت کے درخت ہے بہت زیادہ ادھر راستوں کے دونوں طرف، اور یہاں پہ بیچ میں ایک یہ برساتی پانی کے لیے نالی ہے، جو پہاڑوں سے برساتی پانی یا بارش کا پانی اترتا ہے تو ان نالی کے ذریعے آگے پانی چلا جاتا ہے۔